السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی ایک اور ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں ہم، آیت نمبر 23 سے 25 تک انشاءاللہ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ آپ نے تلاوت سنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے، اور ہم نے آیت نمبر 23 تک کر لیا تھا، لیکن ہم جو ہیں اس میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ چلے ہم پہلے جو ہے نا وہ ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں۔ وا اور ان اگر کنتم ہو تم فی ریبن شک میں، مما اس میں سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، اعلی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس لے آؤ، بسورتن کوئی سورہ یا ایک سورہ، من مثلہ اس کے جیسی، ودعو اور پکارو بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اب یہاں سے ہمارا نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ فا پس ان اگر، لم تفعلو، لم جو ہے یہ حرف نفی ہے، لم تفعلو اگر تم نہ کر سکو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں، وَلَن تفعلو، و اور لن نہیں، ہرگز نہیں، تفعلو ہرگز نہیں تم کر سکو گے، تو پھر کیا کرو، فاتقوا النار پس ڈرو آگ سے۔ اب آگ کی صفت بیان ہو رہی ہے، التی وقودھا، التی وہ جو، وقودھا ایندھن اس کا، فیول اس کا، کیا ہوگا اس کا فیول، اس آگ کا جو بھڑکائی جا رہی ہے، الناس والحجارہ، الناس انسان، والحجارہ اور پتھر، اعدت تیار کر دی گئی، للکافرین کافروں کے لیے، و اور بشر، بشر خوشخبری دے دو، کس کو دے دو، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک،
صالحاتن ہوتا ہے اور اس کی جمع ہو گئی صالحات. انا یہ کہ لہم ان کے لیے خوشخبری کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ جناتن تجری من تحتها الانہار. جناتن باغات، جنتن ایک باغ اور جنات اس کی جمع ہو گئی. جناتن باغات تجری چلتی ہیں یا بہتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ الانہار نہریں. کلما جب کبھی، رزقو ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقن رزق کے طور پہ، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ ہے، الذی وہ جو، رزقنا ہمیں دیا گیا، من قبلو پہلے، یعنی جو دنیا میں دیا گیا تو وہ وہی ہے. وہ اوتو اور انہیں دیا گیا، بھی اس سے، متشابہہ ملتا جلتا، وہ نہیں تھا بلکہ اس سے ملتا جلتا دیا گیا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، اور کیا ہے اس میں؟ تو کھانے کی بات ہو گئی. اب ہے ان کے لیے ازواجن جوڑے. اس میں دیکھیں بیویاں لکھا ہوتا ہے، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، اور جس کو ہم اس کو اسپاؤس کہتے ہیں، ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے. تو مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد زوج ہے. اور اس کے علاوہ بھی زوج جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جو دوست احباب وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رات اور دن زوج ہیں، اور اسی طرح سورج اور چاند زوج ہیں. تو زوج کے بہت وسیع میننگ ہے. تو ہم جس طرح آتا جائے گا ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر ازواج کے یہ مطلب ہے. یہاں پر جو ہے اسپاؤس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کہا گیا کہ کیسے اسپاؤس ہوں گے؟ وہ مطہرہ، پاکیزہ، فزیکلی بھی پاکیزہ اور اسپریچولی بھی پاکیزہ. عورت اور مرد دونوں پاکیزہ بنا دیے جائیں گے. وہم اور وہ، ہم جو ہے یہ سب کے لیے آیا ہے، عورت مرد. وہم اور وہ، فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ہمارا آج کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تھا. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا کہ اگر تم اس شک میں ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا ہے تو پھر تم بنا کے لاؤ یہ سورت، ایک سورت. اب ہم سورہ کو سمجھیں گے کہ سورہ کسے کہتے ہیں. دیکھیں سور جو ہے دیوار کو کہتے ہیں. عربی میں ایک دیوار کو سور کہتے ہیں کہ جو بہت بڑی ہو اور چوڑی ہو اور بہت ہائی ہو، اس کو سور کہتے ہیں. اور جب اس میں سورہ بھی لگا دیا نا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ بہت ہی زیادہ بڑی اور بہت ہی زیادہ چوڑی. اب دیکھیں سور جو ہے وہ کیا ہوتی تھی؟ جب پرانے زمانے میں ہم جو بھی کھنڈرات بھی دیکھتے ہیں، ابھی ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ شہروں کے گرد دیواریں کھینچی جاتی تھیں اور وہ بڑی اونچی ہوتی تھیں اور بڑی چوڑی ہوتی تھیں تاکہ اس کے اندر کوئی گھس نہ سکے. اس شہر میں شہر کے دروازے ہوتے تھے شہروں کے، تو یہ حفاظتی چیز تھی. حفاظت کے لیے شہروں کے گرد دیواریں بنائی جاتی تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ایک سورہ کو دوسرے سورہ سے الگ کرنے کے لیے، اور ہر سورہ کو، جس کو ہم انگلش میں چیپٹر کہتے ہیں نا، کہ چیپٹر ہے یہ، چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3 ہے نا. تو ہم اور عربی میں کہا ہے سورہ. تو یہ پہلی دفعہ استعمال ہوا عربی زبان میں،
اور اس سے ہمیں میننگ اب سمجھ میں آ گئے کہ ایک ایک سورہ it's like a wall, it's like a حفاظتی دیوار ہے یہ، اور اس سورہ کے اندر جو بھی کچھ مضامین ہیں وہ اتنے محفوظ کر دیے گئے ہیں کہ کوئی اس میں گھس نہیں سکتا، نہ اس کے الفاظوں کو چینج کر سکتا ہے اور نہ اس کے معنی کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیوں ایسی حفاظت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ پہلے جو آسمانی کتابیں آئی تھیں ان کے علماء کے سپرد کی گئیں اور انہوں نے جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکے اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر ڈالیں۔ اسی لیے ہمیں بائبل کے بہت سارے ورژن ملتے ہیں، کسی میں کچھ لکھا ہے کسی میں کچھ لکھا ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے آج 1445 ایئرس گزر گئے، ایک کہیں دنیا میں کسی خطے سے آپ قرآن اٹھا لیں اور دوسری جگہ بہت دور علاقے سے اٹھائیں، بالکل تبدیلی نہیں آئی اور نہ کبھی آئے گی قیامت تک۔ تو سبحان اللہ، سورہ کے یہ میننگ ہے، اور سورہ جو ہے ہمیں آج اچھے سے سمجھ میں آ گیا کہ کیوں نہیں بدلی جا سکتی۔ اس کے بعد اس میں کہا گیا تھا کہ تم اللہ کے سوا اپنے سارے مددگاروں ہم نواؤں کو بلا لو اگر تم سچے اور ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ تو اور یہ چیلنج آج بھی باقی ہے، یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 جگہ دیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی دیا ہے اور سورہ یونس میں بھی دیا ہے اور دوسری صورتوں میں دیا ہے۔ پہلے تو یہ آیا تھا کہ 10 صورتیں بنا لاؤ، پھر یہ کہا یہاں پہ کہ ایک ہی بنا لاؤ، اور پھر یہ کہا کہ اس جیسی بنا لاؤ، بالکل ایسی نہیں، کچھ ملتی جلتی ہی بنا لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے الفاظ بہترین ہیں، قرآن کے مضامین بہترین ہیں، قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ کبھی بدلنے والی نہیں ہیں۔ تو ایسی کوئی چیز آج تک کوئی بنا نہیں سکا۔ کوششیں تو بہت کری ہیں انہوں نے کہ بھئی یہ نئے نئے چیپٹر کے نام رکھے ہیں، سورہ کے نام رکھے ہیں، نئی نئی چیزیں اس میں، مگر وہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے اور وہ ذرا بھی میچ نہیں کرتی قرآن کے نہ الفاظوں سے۔ قرآن کی طرح اعلیٰ کلام نہیں ہوتا ان کا، اور ان کے مضامین اتنے عمدہ نہیں ہیں۔ اب آگے والی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ٹرائی کریں گے، اس چیلنج کو قبول کریں گے مگر کر نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس قدرت والے عظیم الشان سپر پاور کا کلام ہے، تو انسان کی تو کیا اوقات ہے اس کے آگے۔ تو کہا کہ تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ بھی بتا دیا۔ تو پھر کہا کہ جب تم عاجز ہو، بے بس ہو، مجبور ہو، اس کلام کو کے برابر لا نہیں سکتے، تو اور تو قبول کر لو اس کو۔ اور اگر قبول نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو پھر کیا کرو؟ پھر ڈرو، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے کہ جس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، یوم الآخرت کا انکار کیا۔ تو وہ آگ کا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ آگ تو جل رہی ہے، وہ آگ تیار کر دی گئی ہے، وہ جہنم بنا دیا گیا ہے، اور اس کا فیول کیا ہے، اس کا ایندھن کیا ہے، کس چیز سے بھڑکائی گئی ہے؟ وہ الناس والحجارہ۔ استغفر اللہ۔ کہا کہ اس میں انسان ڈالے جائیں گے اور اس میں پتھر ڈالے جائیں گے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ پتھر سے مراد وہ پتھر ہیں، وہ بت ہیں جو پتھروں کے بنائے جاتے ہیں، وہ ڈالے جائیں گے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ سلفر کے پتھر ہیں،
کہ جس کے گندھک جسے کہتے ہیں کہ اس کے پتھر ہیں کہ جو آگ کو بھڑکانے کے کام آتے ہیں، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ڈالی جائیں گی آگ بھڑکانے کے لیے، اور عدت للکافرین جو تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس آگ میں نہ ڈالے۔ اور پھر فوراً ہی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے یہ انجام بتاتے ہیں انکار کرنے والوں کا، اور پھر کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو کیا کہنا ہے، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ فوراً ہی سبحان اللہ جہاں انذار کی آیت آتی ہے وہاں تبشیر کی بھی آیت آتی ہے، اور ہمیشہ دیکھیے گا آپ قرآن مجید میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ آیتیں، تو کہیں بھی جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ اس قدر ڈرایا دھمکایا گیا ہو کہ بھئی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے انعامات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک طرح سے ہمیں دعویٰ کا طریقہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم کسی کو یہ بتائیں کہ فلاں کام کرنے کا یہ برا انجام ہے، تو ساتھ ساتھ ہم اسے یہ بھی بتائیں کہ جب تم اچھا کام کرو گے تو اس کا یہ انعام ملے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے عمل کیے نیک، ہے نا۔ اب دیکھیں الصالحات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے عمل لے کے آیا ہو، بہت سارے نہیں، کوئی بھی عمل لے کے آیا ہو مگر وہ ایسا صحیح اور اچھا ہو۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی کی نہیں کہا، کوالٹی پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو بہترین کوالٹی کا ایک بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سارے اعمال پر بھاری ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بہت سارے عمل نہ کریں، ضرور کریں، جس کی جتنی طاقت استطاعت ہے اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے یہ میرا بندہ اتنے اچھے اعمال کر سکتا تھا، تو کریں، کوشش کرتے رہیں نیک اعمال کی۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں، لوگ بڑے سادہ ہوتے ہیں، زیادہ تر کوئی ٹیڑھے میڑے نہیں ہوتے، تو وہ جو ہوتے ہیں نا ٹیڑھے میڑے، تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قبول نہیں کرنا چاہتے اور اس میں جو ہے نا اپنی باتیں نکالتے، لیکن جو سچے اور کھرے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے، مثلاً کوئی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول بس مجھے ایک نصیحت کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا۔ اب دیکھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست کیا کہتے ہیں سائیکالوجسٹ بھی تھے وہ، کہ زبردست بات انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ شخص جھوٹ بہت بولتا ہے، تو کہا بس جھوٹ مت بولنا۔ اور آپ یہ دیکھیں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہ کرتا ہوں، مگر بس ایک پہ عمل کروں گا۔ تو کیا اچھی بات، پیاری بات اسے کہی کہ بس جھوٹ مت بولنا۔ اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو بڑا آسان کام بتا دیا، جھوٹ نہیں بولنا، اب میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد وہ نکلا چوری کرنے کے لیے رات کو، تو اسے پھر ایک دم خیال آیا ارے میں صبح نبی کے پاس جاؤں گا تو کیا میں ان کے سامنے جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چوری نہیں کی، تو میں تو چوری کرنے جا رہا ہوں، چوری کرنے سے رک گیا۔ پھر اس کے بعد وہ زنا کرنے نکلا جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے عورت کے ساتھ، تو وہاں پہ جاتے ہوئے پھر اسے خیال آیا کہ صبح میں جاؤں گا تو میں کیسے نبی کے سامنے کہوں گا کہ میں نے زنا نہیں کیا، میں نے اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں بنائے، تو پھر وہ اس سے بھی رک گیا۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے وہ تمام گناہوں سے رک گیا۔ تو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ مثلا میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بس آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، بس غصہ مت کر۔ اب دیکھیں غصہ جو ہے وہ انسان کو بڑی پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، غصے میں آ کر انسان بہت برے کام کر جاتا ہے، قتل تک کر دیتا ہے غصے میں آ کے، حق بھی مار لیتا ہے، زبان بھی گندی استعمال کرتا ہے۔ تو غصہ نہ کر، بس ایک کام کہہ دیا۔ ایسی بہت سی مثالیں انشاءاللہ ہم آگے آتے جائیں گے تو بیان کرتے جائیں گے آپ کو۔ تو کہا کہ نیک عمل کر لو
تو تمہیں جنتیں ملیں گی، ایک نہیں ملٹیپل، زیادہ ملیں گی۔ سبحان اللہ، ہم تو ایک باغ سمجھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ایک باغ نہیں، ان میں گھر بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ گھر نہیں ہوں گے، وہاں پہ ہر باغ میں گھر ہوگا ان کا، تو باغ ہوں گے اور اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے اکثر میں یہ سوچا کرتی ہوں اور آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ نیچے نہریں بہنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر ٹاپ پہ ہوگا، اگر اونچا ریسٹ ہوگی جگہ وہاں پہ جو ہے باغ ہوگا اور نیچے نہر بہ رہی ہوگی، تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ جب آپ اوپر ہوتے ہیں اور نہر نیچے بہ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے کھانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو ان کے رہنے کی بات ہو گئی، کہا کہ ان کو رزق دیا جائے گا۔ دیکھیں اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ خود نہیں جا کے وہ تیاری کریں گے کھانوں کی، خود نہیں پکانا پڑے گا عورتوں کو کھانے یا مردوں کو کھانے، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلام رکھے ہوں گے، جو چھوٹی عمر کے لڑکے ہوں گے اور وہ ہمیشہ غلام ہی رہیں گے، اور بہترین لباس انہوں نے زیب تن کیے ہوں گے، اور وہ جو بھی خواہش کریں گے فوراً ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ پانی پینا چاہیں گے پانی حاضر کر دیا جائے گا، کھانا چاہیں گے تو کھانا حاضر کر دیا جائے گا۔ کسی پرندے کو دیکھ کے کہیں گے کہ کیا مزیدار اس کا گوشت ہوگا، پرندہ بن کے سامنے آ جائے گا باربیکیو ہو کے۔ تو سبحان اللہ، کہا کہ جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا، کوئی پھلوں کا رزق ہو یا کسی طرح کا بھی رزق ہو، تو پھل توڑ کے ان کے سامنے لا دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ پھل آپ دیکھیں کوئی درخت ہوتا ہے اس میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، مثلا سیب لٹکے ہوئے نا، یا پیچز ہیں یا کوئی اور پھل ہے، آم ہے، تو وہ اگر ان میں سے توڑ لیے جائیں نا تو وہ بڑا گنجا گنجا سا درخت لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ ایک اس میں سے توڑ لیں گے تو واپس اس کی جگہ آ کے لگ جائے گا، جیسے یہاں پہ اسٹورز میں ریفل کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ فوراً لگ جائے گا اور اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی درخت کی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب انسان ان کو کھائے گا تو یہ کہے گا اچھا یہ تو وہی سیب ہیں، یہ تو وہی انگور ہیں، رزقنا من قبل، ہمیں تو پہلے معلوم تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہی شکل دکھائیں گے پھلوں کی کہ جو دنیا میں تھے، تاکہ وہ مانوس رہے، وہ ڈرے نہیں نئی چیزوں سے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا پھل ہیں نا۔ کوئی بھی نیا پھل ہوتا ہے تو ہم گھبراتے ہیں نا اسے لیتے ہوئے، جانے کیسا ٹیسٹ ہوگا، جانے کیسا ہوگا۔ تو کہا کہ بالکل ویسے ہی پھل ہوں گے، وہی انگور، وہی سیب، وہی انار، لیکن کیا ہے اُتُو بِهِ متشابہا، اس کے جیسے تو ہوں گے لیکن ان کا مزہ مختلف ہوگا، بہت ہی زیادہ شاندار ہوگا۔ آپ دیکھیں نا کچھ چیزیں کھٹی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں میٹھی ہوتی ہیں، تو لیکن اسی طرح کھٹی میٹھی ہوں گی، لیکن کسی چیز کو جس کو ہم میٹھا سمجھ کے کھائیں گے وہ میٹھا ہی ہوگا، جس کو ہم کھٹا سمجھ کے کھائیں گے وہ کھٹا ہی ہوگا۔ یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ کڑوا بھی نکل آتا ہے بعض دفعہ، کہ پپیتا لیں آپ معلوم ہو تو کڑوا نکل آیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے کھانے کا تو یہ انداز ہوگا کہ بہترین ذائقہ ہوگا جو انہوں نے کبھی چکھا ہی نہیں تھا۔ اور پھر کیا کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ہم نے ازواج کے معنی بتا دیے تھے کہ عورت مرد کے لیے زوج ہے اور مرد عورت کے لیے زوج ہے، اور دونوں کو پاکیزہ بنایا جائے گا، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ جسمانی طور پہ کس طرح پاکیزہ ہوں گی کہ پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، انسان کھائے گا کھانا اور پیے گا تو اپنی لذت کے لیے کھائے پیے گا، اپنی گروتھ کے لیے نہیں کھائے پیے گا، کیونکہ گروتھ کے لیے جب کھایا جاتا ہے تو پھر جو ویسٹ میٹر ہوتے ہیں ان کو تو نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پہ نہ پیشاب ہوگا، نہ پخانا ہوگا، نہ وہاں پہ بلغم ہوگا، نہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں ناک بہے گی کسی کی، اور نہ وہاں پہ
وہ جو عورت مرد کے کیا کہتے ہیں ملنے سے جو بھی مادہ نکلتا ہے نہ وہ گندگی ہوگی، کسی طرح کی گندگی نہیں ہوگی، نہ تھوک ہوگا نہ بلغم ہوگا. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسپریچولی کیسے پاکیزہ ہوں گی کہ وہ عورتیں اپنے شوہر سے خوش اور شوہر اپنی بیوی سے خوش. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی پیج پر ہوں گے، ایک ہی طرح کے ہوں گے، دونوں کی جو لائکنگ ہے ایک جیسی ہوگی، ہے نا. ہمیں معلوم ہے نا کہ جب ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے. یعنی آپ ویسے ساتھ رہ لیں، کسی کے دونوں کے خیالات الگ ہیں، مزاج الگ ہیں، تو ذرا مشکل ہوتا ہے رہنا. لیکن وہاں تو چونکہ خلود کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو وہاں پہ جو ہے ان کو ایسے زوج دیے جائیں گے کہ جو ان کے من پسند ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک اور اس کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دوست احباب، زوج میں دوست احباب بھی آتے ہیں، تو انسان دوستوں کی کمپنی بھی انجوائے کرے گا، بیوی کی کمپنی بھی کرے گا، حوروں کی کمپنی بھی کرے گا، ہر طرح کھانوں کو بھی انجوائے کرے گا، گھروں کو بھی انجوائے کرے گا. اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی چھیننے والا بھی نہیں ہے. انہیں وہاں سے جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں یہ بھی ڈر نہیں ہوگا کہ ہمارا بزنس میں لاس ہو گیا، بھائی اب تو گھر چھوڑنا پڑے گا، ہے نا، یا حالات ملک کے حالات برے ہو گئے، اب تو بھائی ہمیں نکلنا پڑے گا، یہاں سے دوسری جگہ جانا پڑے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو کبھی امیجن کیا کریں بیٹھ کے جنت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا نقشہ کھینچا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ جنت میں لے جائے اور اس کے ہمارے لیے ہم سے وہ کام کرا لے جن سے وہ راضی ہو جائے، اور ہم جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں. ہم سب سننے والے اور پڑھنے والے اور سنانے والے، اللہ سب کو جنت میں لے جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.